بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسے ہے جیسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے، کہ ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں آج بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی، پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے ان کے بطن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، ایک بہت ہی نرالا قصہ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تاریخی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہونے والا یہ واقعہ شروع کرتی ہوں۔ زلیخا تیموز بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عطفیر بن رہیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفیر بن رہیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑوں کے عوض خرید لیتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں۔ گھر لانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ان کو بہت عزت احترام کے ساتھ رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں آپ مصر کی سرزمین پر اپنا قدم رکھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آپ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی ہوتی ہے، وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ وہ عورت مطلب کہ زلیخا جس کے گھر میں آپ رہتے ہیں، وہ آپ کو پھسلانے لگتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے، لو آؤ میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ کی پناہ، یعنی کہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، مجھے عزت سے اس نے رکھا، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ چنانچہ زلیخا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور دروازہ اللہ کے حکم سے کھلنے لگتا ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہانپنے کے لیے پیچھے سے پکڑتی ہے، جس سے ان کی قمیص پھٹ جاتی ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے بہت زیادہ شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 25۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولتے ہیں کہ یہ مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک عورت ان کے گھر میں جو موجود ہوتی ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جاتا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ تب
زلیخا سے کہا جاتا ہے کہ یہ زلیخا تمہارا فریب ہے اور بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا ہوتا ہے۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگتی ہیں کہ یہ اپنی اولاد کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ عورتیں شہر میں چرچا کر دیتی ہیں کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو زلیخا تنگ آ جاتی ہے، ایک دن تمام عورتوں کو دعوت دیتی ہے اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پھل پکڑا دیتی ہے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کر ان عورتوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو جاتی ہیں اور پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں۔ زلیخا بولتی ہے، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت اور ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اگر کچھ اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا تو قید کر دیا جائے گا، رسوا ہوگا۔ زلیخا منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال کے بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل جاتی ہے۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست اور مختار ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ نہ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر ہیں انہیں اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ پہ رحم کر لیں، آپ کی مدد فرما دیں، آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے ان کا بہت خیال رکھا تھا، ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ان کو آپ کے سلوک یاد آ جائیں اور جو آپ نے ان پر الزام لگایا تھا، تو وہ اس تکلیف کو دوبارہ یاد کر کے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو زلیخا فرمانے لگتی ہیں کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹھیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں کے مشیروں کے ساتھ نکلتے ہیں تو بی بی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے اور آپ کھڑی ہو کر آپ کو آوازیں دینے لگتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ آواز دیتی ہیں تو آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو، تو وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ میں وہ ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، اس جگہ کو میں خود صفائی کرتی تھی جہاں پر آپ بیٹھتے تھے۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی ہے، میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کے رشک کرتے تھے اور اب میں ان سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور حضرت زلیخا سے فرماتے ہیں، تیرے دل میں میری کچھ محبت باقی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے، اور آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں گے، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا جاتا ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی، حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی،
اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی فقیر ہو گئی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبہ لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کہا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر جو ایسا تھا جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہر درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو اسے لگا کہ اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ ان کا خاوند نامرد بھی تھا جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو کہ عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اسی طرح محمد سرمد قندی لکھتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سر راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدا دام و حشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوئی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ قصہ کیسا لگا ہو کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔